علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو کما رأیتمونی اصلی۔ سامعین کرام، آج کے اس مختصر درس میں ہم رفع یدین کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ رفع یدین کی کیا اہمیت ہے شریعت میں اور اس اختلاف کی کیا حقیقت ہے، مختصر مجلس میں اور مختصر باتیں کر کے ہم آپ کے سامنے سے گزر جائیں گے۔ ویسے ان موضوعات پر ہم بولنا نہیں چاہتے، لوگ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ در حقیقت کچھ اختلافات ایسے ہیں ہمارے سماج میں جو محض عقیدت کی بنیاد پر چلتے رہتے ہیں۔ عمر کے بیشتر حصے میں ہم خود بھی اسی پر کاربند رہے، یعنی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ طالب علم تھے، سنتے چلے آ رہے تھے طالب علم کی دور میں کہ رفع یدین شروع اسلام میں اللہ کے رسول نے اس لیے کروایا کہ جو نئے نئے مسلمان تھے وہ بغل میں بت دبا کے چلے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے رفع یدین کروایا تاکہ بت جھڑ جائے۔ تو شروع کے دور میں جب ہم لوگ عدم رفع یدین کے قائل تھے، رفع یدین نہ کرنے کے قائل تھے، تو یہی دلیل عوام میں بھی دیا کرتے تھے جو سنتے تھے اپنے اساتذہ سے، بزرگوں سے۔ بعد میں جب کچھ سمجھ آئی تو یہ سوچنا شروع کیا کہ بھئی وہ مسلمان جو شروع دور کے مسلمان ہوئے وہ ہم سے اور آپ سے تو ہزار گنا اچھے اور بڑے مسلمان تھے، ہزار مصیبتوں کو سہا انہوں نے، آخر وہ کیسے مسلمان تھے کہ بدھ سے ان کو اتنا لگاؤ رہ گیا کہ بغل میں دبائے چلے آ رہے ہیں اللہ کے رسول کے پیچھے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں جو مسلمان تھے وہ تو صحابی تھے۔ یہ تو صحابی کی بلا واسطہ توہین ہو گئی، ڈائریکٹ صحابی کی توہین ہو گئی۔ پھر اس طرح کی باتیں نہ تو کسی حدیث میں دیکھنے کو ملی، نہ کوئی اس چھوٹی موٹی کتاب میں دیکھنے کو ملی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب ایسی ہی باتیں ہیں جو لوگ منہ در منہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب اس کی تحقیق میں پڑے تو پتہ چلا کہ 4 ائمہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی یہاں رفع یدین نہیں ہے، باقی 3 کی یہاں رفع یدین ہے۔ اس وقت بھی حنفی المسلک تھے، تو یہ دماغ میں بٹھا دیا گیا تھا کہ ہر آدمی کو اپنے اپنے مسلک کا پابند ہونا چاہیے۔ اس وقت بھی خاموش رہے، لیکن جب حدیث پڑھنے پڑھانے کا موقع ملا اور جب اللہ کی قرآن کی وہ آیتیں سامنے آئیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے تم اسی کی اتباع کرو، کہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول آیا، یعنی دین جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آئی اور اس زاویہ نگاہ سے جب حدیثوں کو پڑھنا شروع کیا، مسئلے کی تحقیق کرنی شروع کی، تو پتہ چلا کہ رفع یدین سے زیادہ برحق عدم رفع یدین نہیں ہو سکتا، کیونکہ عدم رفع یدین کے تعلق سے صرف ایک حدیث ہی ملتی ہے جو خود اپنے آپ میں ہی ضعیف ہے، جس کو محدثین نے ضعیف کہا ہے، اور خود حدیث کے اندر اس کو ضعیف لکھا گیا، جبکہ اس کے برخلاف بخاری اور مسلم اور الگ الگ صحیح تک کی بہت ساری ایسی حدیثیں ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول سے رفع یدین کرنا ثابت ہے۔ تو آئیے آج چند ایک حدیث میں آپ کے سامنے میں اختصار کے ساتھ رکھوں تاکہ آپ کی سمجھ آ جائے اور تحقیق سے پتہ چل جائے کہ کیا حق ہے کیا نا حق ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ صحابی رسول ہے عبداللہ بن عمر، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع راسہ من الرکوع رفعہما كذلك وقال سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد وکان لا یفعل ذلك فی السجود، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی متفقہ علیہ روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر صحابی رسول راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کرتے تھے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے موڑوں تک اٹھاتے تھے جب نماز شروع کرتے تھے، اور جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے تھے، اور جب اپنے سر کو رکوع سے اٹھاتے تھے تو بھی دونوں ہاتھ کو اٹھاتے تھے کندھے تک۔
وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور یہ رفع یدین سجدے میں نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بہت واضح حدیث ہے اس سلسلے میں، اور راوی خود صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کو دیکھا۔ حدیث کی روایت امام بخاری امام مسلم دونوں کی دونوں متفق علیہ روایت کی انہوں نے۔ اب جانتے ہیں ایسی حدیث کی کیا قوت ہوتی ہے دیگر حدیث کے مقابلے میں۔ اب آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں۔ ان نافع ان ابن عمر كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه الى اخره۔ نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد رشید اور شاگرد خاص ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد صحابی رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ جب بھی نماز میں داخل ہوتے تو تکبیر تحریمہ کہتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو کاندھے تک اٹھاتے، اور جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے اس وقت بھی دونوں ہاتھوں کاندھے تک اٹھاتے، اور اسی طریقے سے جب آپ سجدے میں جاتے تو بھی آپ رفع یدین کرتے تھے۔ یہ صحابی کا عمل، اور اس سے پہلے والی جو حدیث تھی اس میں خود اللہ کے رسول کا عمل ایک صحابہ ثابت۔ اس حدیث کی روایت امام بخاری نے بخاری شریف میں کی ہے۔ حدیثوں کا وزن دیکھیے، حدیثوں کا مقام دیکھ لیجئے، اور راوی کو دیکھیے کیسے کیسے پائے کے لوگ ہیں، اور پھر ان کتابوں کے یا ان شیوخ کی روایت کو دیکھیے جو آپ کے سامنے میں ہے۔ اب تیسری حدیث میں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ واذا رفع راسہ من الرکوع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے نماز کے لیے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اپنے دونوں کندھوں تک، یہاں تک کہ اس کو اپنے کانوں کے مقابل لے جاتے۔ اس میں کانوں تک کی روایت ہے، اس سے پہلی والی میں موڑے تک کی روایت ہے۔ اور دوسری بار رفع یدین کرتے کب؟ جب اپنے سر کو جھکاتے رکوع کے لیے، اور پھر اسی طرح سے آگے آ رہا ہے جب رکوع سے اٹھتے تو آپ رفع یدین کرتے۔ یہ تین حدیثیں آپ کے سامنے میں گزری۔ اب سنیے وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث۔ یہ سب وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت قریبی۔ تو وائل ابن حجر بیان کرتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رفع یدیہ۔ وائل ابن حجر فرماتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے رفع یدین فرمایا جس وقت کے داخل ہوئے آپ نماز میں۔ ثم التحف بثوبہ، جاڑے کا موسم تھا، آپ نے اپنے ہاتھ کو اپنے کپڑے میں لپیٹ لیا، اور اپنے داہنے ہاتھ کو وضع یدہ الیمنی علی الیسری، داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھا۔ فلما اراد ان یرکع، پھر جب آپ نے ارادہ کیا کہ رکوع کریں، اخرج یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کپڑے سے باہر نکالا، ثم رفعہما، پھر دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، رفع یدین کیا، وکبر، اور تکبیر کہی، فرکع، اور پھر آپ نے رکوع فرمایا۔ فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ، اور پھر جب آپ نے رکوع سمع اللہ لمن حمدہ کہا، رفع یدیہ، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو رفع یدین کیا، یعنی دونوں ہاتھوں کو۔ یہ وہ حدیثیں ہیں جن حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رفع یدین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وتیرہ تھا، طریقہ تھا، اور آپ نے شروع سے انت تک رفع یدین کیا۔ یہ جو آپ کے سامنے میں روایتیں ہیں یہ سب مدینے کی ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے اور آپ کے سامنے میں بڑے ہوئے۔ نافع یہ بھی مدینے میں تھے، مالک ابن حویرث بھی مدینے میں تھے، اور وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ بادشاہ کے بیٹے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا مدینے کے اندر۔ یہ آپ کی آخری زندگی کا عمل ہے۔ اب آئیے ایک ایسی حدیث آپ کے سامنے میں لاتے ہیں جس میں بیک وقت، اب باقی باتیں انشاءاللہ اگلی قسط میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے دوسری قسط میں ہم رفع یدین کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں۔ پہلی قسط میں آپ نے 3-4 حدیثیں رفع الیدین کے تعلق سنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دائمی طور پر رفع یدین کا رہا، آپ ہمیشہ رفع یدین کرتے تھے۔ اب یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں، اس حدیث کے راوی ابو حمید ساعدی ہیں۔ یہ صحابی 10 صحابہ کے بیچ میں جو بیٹھے ہوئے تھے 10 صحابہ، ان 10 صحابہ کے بیچ میں ابو حمید ساعدی نے کہا، انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ، میں آپ سب لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں اللہ کے رسول کی نماز کو۔
قالو، تو سارے صحابہ نے کہا فارز، ٹھیک ہے آپ نماز پڑھ کے دکھائیے اللہ کے رسول کیسے پڑھتے تھے. حالانکہ وہ سارے کے سارے صحابی اللہ کے رسول کو اچھی طرح جانتے تھے. بہرحال حضرت ابو حمید ساعدی نے نماز پڑھ کر دکھانا شروع کیا اور آپ نے رفع یدین کیا تکبیر تحریمہ کے وقت بھی، اور رکوع میں جاتے وقت بھی، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی. چاروں کے چاروں رکعت کے اندر آپ نے رفع یدین کیا. پوری حدیث لمبی ہے، اس لیے میں اختصار کے لیے بس اتنی ہی بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث بہت لمبی ہے، اور تقریباً یہاں پر 10 صحابی کے سامنے میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں آپ سب لوگوں سے زیادہ نماز کو جانتا ہوں، اللہ کے رسول کی نماز کو. اور سارے صحابہ نے کہا پڑھ کے دکھائیے، اور ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کو پڑھ کے دکھایا رفع یدین کے ساتھ. چاروں رکعت میں آپ نے رفع یدین فرمایا، رکوع میں جاتے وقت بھی اور سر اٹھاتے وقت بھی، اور ایک ایک ادا جو اللہ کے رسول کی تھی نماز میں اس کو پیش کر دیا. اور ان تمام باتوں کو دیکھنے کے بعد تمام صحابیہ کا جو متفق علیہ تاثر تھا وہ یہ تھا، حدیث کے لاسٹ جملے کو دیکھیے، قالوا صدقت ہاکذا کان یصلی رسول اللہ. یہ سارے صحابہ کا تاثر حدیث کے لاسٹ میں ہے. فرماتے ہیں کہ سارے صحابی نے ایک زبان ہو کر کہا ابو حمید ساعدی سے، صدقت، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہاکذا کان یصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے. دیکھیے رفع یدین کرنے والے ایک صحابی ابو حمید ساعدی ہیں، اور 10 کے 10 صحابہ ایک ساتھ تصدیقاً کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح سے، یعنی رفع یدین کے ساتھ اور انہی اداؤں اور انہی کیفیتوں کے ساتھ اللہ کے رسول نماز پڑھا کرتے. اب اس سے بڑی تصدیق کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین سے نماز پڑھی. اب آئیے، ایک ہی حدیث ہے رفع یدین نہ کرنے کی. تمام حدیث کی کتابوں میں، بخاری کے علاوہ حدیث کی تمام کتابوں میں رفع یدین نہ کرنے کی ایک ہی حدیث ملتی ہے، چاہے سندیں مختلف ہو جائیں، اس کے روات مختلف ہوتے چلے جاتے ہیں، باقی وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث جن کو علقمہ نے دیکھ کے روایت کیا ہے. یہ حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نہیں بیان فرمائی ہے، صحابی نے بیان نہیں کی ہے. اب سے پہلے جتنی حدیثیں بھی آپ نے سنی ہیں رفع الیدین کے تعلق سے، ان تمام احادیث کو صحابیوں نے بیان کیا ہے. اب جو حدیث آپ کے سامنے ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس میں رفع یدین نہ کرنا ثابت ہے، اس کے راوی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہے. انہوں نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ حدیث سن لیجیے آپ. ان علقمہ قال لنا ابن مسعود الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلى ولم يرفع يديه الا مرة واحدة مع تکبیرۃ الافتتاح. رواه الترمذی وابو داود والنسائی وقال ابو داود ليس هو بصحيح على هذا المعنى. یہ پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے میں رکھ دی ہے. یہی حدیث آپ کو ابو داؤد میں مل جائے گی، یہی حدیث ترمذی میں مل جائے گی، یہی نسائی میں مل جائے گی، اور اسی پر تبصرہ امام مسلم کا مسلم شریف میں مل جائے گا. امام بخاری نے اس طرح کی ضعیف حدیثوں کو بھی نہیں روایت کیا ہے. اب سن لیجئے حدیث کا مفہوم. حضرت علقمہ یہ تابعی ہیں اور شاگرد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. کہتے ہیں قال لنا ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تم لوگوں کو نماز نہ پڑھاؤں اللہ کے رسول کی نماز کو، یعنی اللہ کے رسول کی طرح نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں. فصلی، پھر عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھائی. ولم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، اور انہوں نے ایک ہی بار رفع یدین کیا ما تکبیرۃ الافتتاح، شروع تکبیر کے وقت، تکبیر تحریمہ کے وقت. یہ ہے ایک روایت علقمہ کی جو تابعی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے صحابی کو دیکھا، عبداللہ ابن مسعود کو. کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر رفع یدین کی نماز پڑھی. آئیے ذرا اس حدیث کے اوپر محدثین کا تبصرہ سنتے ہیں کہ اس حدیث کا محدثین کی نگاہ میں کیا مقام ہے. اسی کے آگے دیکھیے لکھا جاتا ہے رواہ الترمذی، اس حدیث کی روایت ترمذی نے کی، امام ابو داؤد نے کی، امام نسائی نے کی. ان تینوں محدثین نے اس حدیث کی روایت کی. وقال ابو داؤد لیس هو بصحیح علی هذا المعنى، یہ حدیث اس معنی میں صحیح نہیں ہے، یعنی رفع یدین کے تعلق سے یہ جو حدیث بیان کی گئی ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے. ہم اس حدیث کے بارے میں کچھ کہیں
یا سب سے بہتر یہ ہے کہ خود محدث اس کے بارے میں کچھ کہیں. اور آپ یقین جانیے کہ ابو داؤد بھی جب کھولیں گے، ترمذی نے ایسے ہی کھولیں گے، امام مسلم کو آپ کھولیں گے تو یہ حدیث ہر جگہ ملے گی، مگر اسی تبصرے کے ساتھ ملے گی، اسی نوٹ کے ساتھ ملے گی، لیس هو بصحیح ھذا المعنی، یہ حدیث اس معنی میں صحیح نہیں ہے. اس کا مطلب ایک حدیث جو چلی آ رہی ہے محض ایک امام کی حمایت میں یا ایک عقیدت کی حمایت میں، جن سے لوگوں کو محض عقیدت ہے، اس حمایت میں چلی آ رہی ہے، اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو نقل کرنا اپنی نماز میں آپ کی نماز کی قبولیت کی گارنٹی ہوتی ہے. اللہ کے رسول ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، ماڈل ہے، نماز میں بھی غیر نماز میں بھی. اگر اللہ کے رسول کو ہم نہیں اپنائیں گے، آپ کی نماز کو ہم نہیں اپنائیں گے، آپ کے طریقے کو ہم نہیں اپنائیں گے، تو مجھے یقین نہیں ہے کہ ایسی کوئی نماز قبول کر دی جائے گی. کیونکہ عمل کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مطابق سنت بھی ہو. قرآن کے اندر ہر جگہ آتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے بارے میں آتا ہے ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے. اور عمل صالح کہتے ہیں سنت رسول کی مطابقت کرنے کو. تو جو لوگ اپنی نماز میں سنت رسول کی مطابقت کرتے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ایسی نماز کے قبول ہونے کی گارنٹی ہے. اور جو لوگ مطابقت نہیں کرتے ہیں سنت کی، بلکہ اس کے مزاحم اقوال و ارشاد پر عمل کرتے ہیں، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کبھی کہ ان کی نماز نہیں ہوگی، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ ان کی نماز قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ وہ سنت کے موافق نماز نہیں ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ عمل تھوڑا کریں یا زیادہ، عمل کے قبولیت کی فکر زیادہ کریں تاکہ آپ کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہم عمل تو زیادہ کریں اور کل قیامت کے دن جب ہم جائیں تو ہوا منصورہ ہو جائے، ہمارا عمل برباد ہو جائے، یہ کہہ دیا جائے کہ ہمارے نمونے کے مطابق تمہارا عمل ہی نہیں تھا، ہمارے دیے گئے رسول کے طریقے کے مطابق تمہاری نماز ہی نہیں تھی، تمہاری نماز کا کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہمارے اور آپ کے لیے بڑے خسارے کی بات ہوگی. لہٰذا نماز کے اندر اللہ کے رسول کی ایک ایک ادا کی نقل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. نماز ہم ویسے پڑھیں جیسے رسول نے ہمیں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نماز سنت رسول کی مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بات تو اور بھی بہت کچھ کہی جا سکتی تھی، کہنی تھی، لیکن قلت وقت کی وجہ سے ہم اس بات کو ہی پر ختم کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اچھا سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق دے.